حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمانا چاہا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے ایک اعتراض بڑے مؤدب انداز میں کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے، فساد پھیلائے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو بلایا گیا، فرشتوں سے پوچھا گیا بتاؤ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے میرے ملت کے نوجوانوں؟ تو فرشتوں نے اعتراف کیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، جب حضرت آدم کو تمام اشیاء کے تمام چیزوں کے نام کو سکھا دیا گیا، پھر حضرت آدم سے پوچھا گیا بتاؤ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام گنانا شروع کیا، نام ہی نہیں بلکہ ان کی حقیقت، ان کا مقصد بھی بیان کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت آدم کا علم فرشتوں کے علم سے بڑھ گیا، تب اللہ نے کہا اے فرشتوں آدم کے سامنے جھک جاؤ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ میں یہاں رک کر ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آدم کو سجدہ کس لیے کیا گیا تھا؟ کہ آدم جنت میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، آدم کو سجدہ اس لیے کس لیے کیا گیا تھا کہ آدم بڑے خوبصورت تھے؟ نہیں، بلکہ فرشتوں کی مقدس پیشانیاں آدم علیہ السلام کے سامنے اس لیے جھکائی گئی تھی کہ آدم کا سینہ علوم سے، ایجوکیشن سے بھرا ہوا تھا، ان کے سینے میں دنیاوی علوم بھی منتقل کر دیے گئے تھے اور اللہ کی معرفت کا علم بھی منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو آج اگر ہم نبی کے ماننے والے اپنے سینے کو علم کا مدینہ بنا لیں گے تو قسم خدا کی آج ساری دنیا ہم مسلمانوں کے قدموں کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے ذہن کو قریب کریں، بات ایک ایک پوائنٹ آپ سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس نبی کے قدموں سے علم کی روشنی پھیلی ہے، جس نبی کے قدموں سے تعلیم کی، ایجوکیشن کی روشنی پھیلی ہو، آج اسی نبی کی امت کو جاہل کہا جا رہا ہے، آج اسی نبی کی امت کو مارنے اور بھگانے اور ہٹانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت آدم کا تعارف کس بنیاد پر کرایا گیا؟ حضرت آدم کا تعارف علم کی بنیاد پر کرایا گیا۔ اب سب سے بڑا آدمی وہ ہوگا جو آدم کا ورثہ لے گا۔ آدم کا ورثہ کیا ہے؟ آدم کا ورثہ علم ہے پیارے، آدم کا ورثہ تعلیم ہے پیارے، آدم کا ورثہ ایجوکیشن ہے پیارے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس نبی کے قدموں سے تعلیم کی روشنی پھیلی ہو، آج اس نبی کی امت کو جاہل کہا جا رہا ہے۔ عجب طرفہ تماشا ہے کہ وہ علوم جو مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہیں خود آج مسلمانوں کے گھروں سے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم پرکاش کا نام ہے، علم اجالے کا نام ہے۔ کہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں العلم قوت، علم طاقت کا نام ہے، علم مضبوطی کا نام ہے۔ کہیں اللہ کے حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا ولنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، جاہلوں کو مال عطا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن کو ماننے والا، حدیث کو پڑھنے والا، حدیث کا مطالعہ کرنے والا تعلیم سے دور ہوگا۔ زمانے نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، وہ
وہ علوم جو مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہیں خود آج مسلمانوں کے گھروں سے جا چکے ہیں۔ اس لیے اے پیارے، میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرے ملت کے نوجوانوں صرف آپ اپنے بچے کو عالم دین ہی بنائیے، حافظ قرآن ہی بنائیے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام سے کہنے کا مطلب ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اپنے بچے کو صرف عالم دین ہی بنائیے، حافظ قرآن ہی بنائیے، مفتی ہی بنائیے، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اتنی تعلیم آپ اپنے بچے کو دے دیجئے کہ کم سے کم حلال اور حرام کی تمیز اسے آ جائے، جائز و ناجائز کی تمیز آ جائے، ورنہ حدیث رسول ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کا سہارا لینے پڑے تو ہم علماء کے قدموں میں آ جائیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے تو ہم علماء کے قدموں میں جھک جائیں اور جو نہیں جانتے ہیں ان سے پوچھ کر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں علماء کا سہارا لینا ہوگا، ہمیں بڑوں کے قدموں میں آنا ہوگا، تب نہ زمانے کے قدم سے قدم ملا کر ہم زمانے کو جواب دیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج ہماری جماعت میں وکیلوں کا ہونا بھی ضروری ہے، آج ہماری جماعت میں انجینئروں کا ہونا بھی ضروری ہے، آج ہماری جماعت میں آئی پی ایس کا ہونا ضروری ہے، آج ہماری جماعت میں ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے، آج ہماری جماعت میں ڈی ایم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اتنی تعلیم دے دیجئے کہ آپ کا بچہ نماز کے فرائض جان جائے، روزہ کے مسائل جان جائے، ماں باپ کا احترام جان جائے، بڑوں کی قدر جان جائے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ ساری باتیں آپ کا بچہ جان جائے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچے کو ڈی ایم بناؤ، آئی پی ایس بناؤ۔ ضرورت ہے، انما الاعمال، بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات کا مسئلہ یاد کر لو۔ نیتوں کی بنیاد پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے، نیتوں کی بنیاد پر اس کے عمل کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر اسی مہاراج گنج میں سے، اسی سارن کمشنر میں سے کسی کی باپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن اور حدیث کی اتنی تعلیم دے دیا ہے کہ میرا بیٹا حلال بھی جانتا ہے، حرام بھی پہچانتا ہے، نماز کے مسائل بھی جانتا ہے، روزہ کے مسائل بھی اسے معلوم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جانتا ہے، اب اس باپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈی ایم بناؤں گا، ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھاؤں گا، اور نیت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا ڈی ایم بن کر کے آئے گا تو وہی بیٹا جو جانے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جب وہ ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھے گا، رشوت نہیں لے گا، وہ جس علاقے کا ڈی ایم بن کر کے جائے گا، کوئی رائٹ ہو، ہندو مسلم رائٹ ہو، تو مسلمانوں پر گولیاں نہیں چلنے دے گا، وہی مسلمان بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہی ہمارے قوم کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جس طرح ایک بیٹے کو حافظ قرآن، عالم دین بنانا ثواب کا کام ہے، اسی طرح آپ کا اپنے بیٹے کو ڈی ایم بنانا بھی ثواب کا کام ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مگر جذبہ قوم کی خدمت کا ہونا چاہیے، جذبہ قوم کی آبرو کا ہونا چاہیے۔ اگر اسی مہاراج گنج میں سے، اسی گاؤں، آپ کے گاؤں میں سے کسی کے باپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنی تعلیم دے دیا ہے کہ میرا بیٹا نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ کے مسائل بھی جانتا ہے، حلال حرام بھی پہچانتا ہے، علماء کی قدر کرنا بھی جانتا ہے، اب اس باپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو MBBS کی ڈگری دلاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، اور اس باپ کی نیت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا MBBS کی ڈگری لے کر آئے گا، جب میرا بیٹا کامیاب ہو کر آئے گا، جب میرا بیٹا ڈاکٹر بن کر کے آئے گا، تو میرا بیٹا ان غریب، مزدور، مفلس، لاچار کا علاج بھی کرے گا جو بڑے بڑے ہاسپٹلوں سے ٹھکرائے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا کم روپے لے کر ان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جس طرح ایک بیٹے کو حافظ قرآن، عالم دین بنانا ثواب کا کام
ہے اسی طرح آپ کا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا بھی ثواب کا کام ہوگا، انجینئر بنانا بھی ثواب کا کام ہوگا۔ جذبہ قوم کی خدمت کا ہونا چاہیے، جذبہ قوم کی آبرو کا ہونا چاہیے۔ اگر اسی گاؤں میں سے کسی کے ماں کا سپوت، کسی کے باپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جج بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو جج کی کرسی پر بیٹھاؤں گا، اور نیت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا جج بن کر کے آئے گا، جب جج بن کر کے آئے گا، جب میرا بیٹا عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا تو ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ جب میرا بیٹا عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا تو مظلوموں کو انصاف دلاتا ہوا نظر آئے گا۔ جب میرا بیٹا عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا تو بیجا مدرسوں پہ لگائے گئے الزامات کا فیصلہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب میرا بیٹا عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا تو میرے ملت کے نوجوانوں جو مسجدیں بات غیروں کے ہاتھوں جا چکی ہے انہیں واپس لانے کی کوشش کرے گا، تو میرا بیٹا جو ان کے علاقے میں اتنا گریجویٹ اور اعلیٰ معیار پر ہو جائے کہ میرے ملت کے نوجوانوں خود بخود ہمارا قوم ترقی کرتا ہوا نظر آئے۔ جب یہ نیت ہوگی تو جس طرح ایک بیٹے کو عالم دین مفتی بنانا، حافظ قرآن بنانا ثواب کا کام ہے، اسی طرح آپ کا اپنے بیٹے کو جج بنانا بھی ثواب کا کام ہوگا، عبادت کا کام ہوگا۔ اے میری میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں ہمیں آپ کو آگے پڑھنا ہوگا، ورنہ وہ دین دور نہیں جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بس اشارہ کر کے میں گزر رہا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تعلیمی میدان میں اپنے بچے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس دن ہمارا بیٹا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ ساتھ جس دن میرا بیٹا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اسٹرولوجی میں، میتھمیٹکس میں، کیمسٹری میں، بائیولوجی میں مہارت حاصل کر لے گا، قسم خدا کی جس دن ہمارے مسلمانوں کے سماج میں دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، قسم خدا کی ساری دنیا ہم مسلمانوں کے قدموں کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی، گھٹنا ٹیکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں اپنے بچے کو آگے بڑھاؤ۔ آج ہمارے کیا ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے اپنے ذہنوں کو برباد کرنے والے نوجوان، موبائل کے ذریعے رات بھر بےہودہ حرکتوں پر جاگنے والے نوجوان۔ اے میرے نوجوان، تمہیں علم کے لیے جاگنا ہوگا، تعلیم کے لیے جاگنا ہوگا، ایجوکیشن کے لیے جاگنا ہوگا، اس دنیا کو دینے کے لیے جاگنا ہوگا۔ دنیا کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں اے مسلمان، ہمارے اور آپ کے اتنے بچے ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ کچھ نہ کر سکتے ہو تو جو آج کتے بھونکتے ہیں RSS کے خلاف، جو وہ تنظیمیں قائم کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں اور آتنکوادیوں کا منصوبہ رچا کر مسلمان بچوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو کم سے کم ہمارے سماج کا بیٹا، آپ کا بیٹا ان کے علاقے میں اتنا گریجویٹ اور اعلیٰ معیار پر ہو جائے کہ اگر ان ظالموں کو اگر ان کا دفاع نہ کر سکے تو ان ظالموں کو ان کے مشن میں کامیاب بھی نہ ہونے دے، مسلمانوں کو تباہ بھی نہ ہونے دے، مسلمانوں کو برباد بھی نہ ہونے دے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں اپنے بچے کو آگے بڑھاؤ۔ ارے جس نبی کے قدموں سے علم کی روشنی پھیلی ہو، جس نبی پر پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل ہوئی ہو، میرے ملت کے نوجوانوں، آج اس نبی امت کے بچے ہوٹلوں میں گلاسیں اور پلیٹیں دھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس قوم کو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے پوری دنیا کو منور کرنا تھا، آج
اس قوم کے نونہال کا حال یہ ہے کہ گلاس اور پلیٹیں دھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں بیدار پڑنا ہوگا۔ پوری دنیا نے ہماری غیرتوں کے جنازے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور آپ اپنے من میں بہت خوش ہو رہے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر باجا سوراغ زندگی میرا نہ بن سکا تو مت بن، کم سے کم اپنا تو بن، ورنہ وہ دن دور نہیں میرے بھائی جب ہم کو مارا جائے گا، ہم کو کاٹا جائے گا، ہم کو بھگایا جائے گا۔ ہندوستان کے بگڑتے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہیں مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام ہے، کہیں مسلمانوں پر ٹیررسٹ کا الزام ہے، کہیں مسلمان نوجوانوں کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، کہیں ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان کا نمبر 1 شہری ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہماری آپ کی تعلیم کا، ایجوکیشن کا معیار یہی رہا، ہم اپنے بچے کو آگے نہیں بڑھائیں گے نہیں تو ہم ہر جگہ مارے جاتے رہیں گے، ہر جگہ پریشان کیے جاتے رہیں گے، ہر جگہ دبائے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمارا فریضہ بنتا ہے، اگر باپ ہے وہ بھی اپنے بچوں کو سنوارے، ماں بیٹھی ہے وہ بھی اپنے بچے کو سنوارے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرے۔ بند کیجئے روٹی اور بوٹی توڑنا، کھاتے ہیں ہفتے میں 2 ہفتہ میں کھائیے، مگر اپنے بچوں کے لیے کتاب کا پیسہ اکٹھا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے قلم کا پیسہ اکٹھا کیجئے، اپنے بچے کو پڑھنے کا ماحول دیجئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیے۔ جب آپ کا بچہ اسکول سے یا مدرسہ سے پڑھ کر آئے تو آپ بچوں سے تعلیمی لیاقت کے بارے میں آپ ان سے پوچھا کریں کہ آج آپ کو کیا پڑھایا گیا۔ آپ کبھی مدرسہ میں آ کر ٹیچروں سے، اساتذہ سے آپ ملتے رہیں کہ میرا بیٹا برابر پڑھنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بیدار ہو جائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، مگر قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر پڑھائیے۔ آپ بیدار ہو جائیے، آپ اپنے بچے کو انگلش پڑھائیے، ہندی پڑھائیے، میتھمیٹکس پڑھائیے، مگر قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر پڑھائیے۔ آپ بیدار ہو جائیے۔ آج اس سارن کمشنر سے آپ ایسا کام کریں، آپ اپنے بچے کو آگے بڑھائیں کہ پوری دنیا کے لیے فخریہ ہو جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کا یہ محدود ادارہ مدرسہ غوثیہ اظہار العلوم جو آج بچے کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان بچوں نے آپ کے ادارے میں رہ کر، آپ کے ہاں دال چاول کھا کر کے اپنے سینے کو، میں اللہ کے مقدس کلام کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آج ان مقدس علماء اکرام کی موجودگی میں ان کے سر دستار رکھ کر یہ بات کا پیغام، اس بات کا پیغام دیا جائے گا کہ یہ بچے مقدس اللہ کے مقدس کلام کے حافظ ہو چکے ہیں، حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اپنے اس ادارے کو اپنے جیب خاص سے، اپنے تعاون خاص سے، اپنے لگن سے، اپنے زکات سے، صدقات سے، خیرات سے، فطرات سے آگے بڑھائیے، اتنا آگے بڑھائیے، اتنا آگے بڑھائیے کہ آج اس سال میں آپ کے ہاں سے 3 بچہ حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں۔ آنے والے سال میں 10 بچے آپ کے ہاں سے حافظ قرآن بن کر نکلے۔ آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا، آپ کو امداد کرنا ہوگا، اور آپ اپنے ادارے کو مضبوط کیجئے، آگے بڑھائیے، اتنا آگے بڑھائیے کہ آج یہاں حافظ قرآن بن کر نکل رہا ہے، کل یہاں سے بچہ عالم کا کورس مکمل کرنے کے بعد عالم بن کر بھی نکلیں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد کبھی وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کریں گے، کبھی جامعہ ملیہ کا رخ کریں گے۔ وہیں سے بچے جانے کے بعد کوئی بچہ میرا وکیل بھی بنے گا، کوئی بچہ میرا IPS بنے گا، کوئی بچہ میرا DM بنے گا۔ آپ اپنے اس ادارے کو مضبوط کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے ہر ڈپارٹ میں ہمارا اتنا بچہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے بچے ہونا چاہیے، اور اس بچے کو اس دین کے بارے میں معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ساری دنیا میں نہایت پسماندہ ہمارا طبقہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، اور دنیا کے تمام شعبوں میں کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہوگا، اور دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ قوم مسلم کے بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، قوم مسلم کے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں قلم اٹھانا شروع کر دیا ہے، قوم مسلم کے بچوں نے اب آپ کو اپنی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اپنے بچوں
بچے کو انگلش میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھائیں کہ اگر کوئی گستاخ جو نبی کی شان میں آج لوگ گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آئی لو محمد کا نعرہ لگانے پر لوگ یہ واہ ویلا مچا رہے ہیں، میرے ملت کے نوجوانوں، جب ہمارا سماج کا بیٹا، جب ہمارا سماج کے نوجوان زبان انگلش کا ماہر ہوگا، تب نہ انگریزی میں، انگلش زبان میں میرے نبی کی عظمت و شان کو غیروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب میرا بیٹا زبان ہندی کا ماہر ہوگا، تب اگر کوئی ہندی زبان میں اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، تب نہ میرا بیٹا زبان ہندی میں حضور اکرم کی عظمت و شان کو غیروں کے سامنے بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھو میرے نبی کا کردار کیسا ہے، میرے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، میرے نبی کا بولنا کیسا تھا، تب نہ بتائیں گے میرے ملت کے نوجوانوں۔ اگر کوئی نیٹ کی دنیا میں، کمپیوٹر کی دنیا میں ہمارے اکابر کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے علماء کا کارٹون بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے بچے نیٹ کی دنیا میں، کمپیوٹر کی دنیا میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کا جنازہ نکالنے کے لیے ہر وقت تیار رہے ہمارے بچے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک جلسے سے جو کام ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، ایک پڑھا لکھا شخص اپنے حکمت عملی، فکر اور تدبر سے وہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو گریجویٹ بنائیے، تعلیمی میدان میں آگے پڑھائیے، انگریزی زبان میں مہارت کروائیے۔ جب ہمارا بچہ زبان انگلش کا ماہر ہوگا، تب نہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا کی اردو کتابوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے گا۔ تب نہ جب میرا بچہ زبان ہندی کا ماہر ہوگا، تب نہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اردو کتابوں کو ہندی زبان میں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جس دن ہم اپنے بچے کو امام احمد رضا کے عشق کا جام پلا کر انگریزی کی تعلیم دیں گے، عربی کی تعلیم دیں گے، تو میرا بچہ زبان انگلش کا ماہر ہوگا، زبان ہندی کا ماہر ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ذہن کو قریب کرو، جب میرا بچہ زبان عربی کا ادیب ہوگا، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ کو ہمارا بچہ عربی میں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ہمارا بچہ زبان انگلش کا ماہر ہوگا، تب نہ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ کو زبان انگلش میں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب عرب ممالک میں، انگریز ممالک میں انگلش میں اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب پہنچے گی، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب فتاوی رضویہ عربی میں ہو کر جائے گی، جب وہاں کے لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے کتاب کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو وہاں کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ نعرہ لگائیں گے کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عرب نے تیرا ترانہ، مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ امام تعلیمی معاملے میں امام احمد رضا کا مشن تعلیم کے معاملے میں جتنا آگے بڑھ سکتا ہے، دوسرا ماحول مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ پہلے سے مکان اچھے ہیں، پہلے سے اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا اگر صحیح استعمال ہو جائے، میرے ملت کے نوجوانوں، تو ہندوستان کیا، چین کیا، جرمن کیا، جاپان کیا، پوری دنیا میں مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں اپنے بچے کو آگے بڑھاؤ، ہوش کے نہ کھلو میرے بھائی، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ جب ہم کو دبایا جائے گا۔ میرے بھائی، میں بتانا چاہتا ہوں، میرا زیادہ دیر گفتگو کرنا موضوع نہ ہوگا، علماء اکرام کثیر تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، میں آخری بات کہنے کی گزارش کر رہا ہوں، خدا را ہوش کے نہ کھلو اور اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، اتنا آگے
بڑھاؤ، اتنا آگے بڑھاؤ کہ ہندوستان کے ہر ڈپارٹ میں ہمارا اپنا بچہ ہو اور اس بچے کو دین کی اتنی تعلیم ہو کہ اسے اسلام سے ہمدردی ہو، وہ اپنے قوم سے ہمدردی رکھتا ہو، دین کی بات وہ جانتا ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج 57 ملک ہمارا 150 کروڑ سے زائد آج ہماری آپ کی آبادی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں اگر کہیں پہ کسی ایمان والے کو، کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو اپنا جسم سمجھ کر اس تکلیف کا احساس کرتے، مگر یہاں ایک سماج، ایک محلہ، ایک گاؤں، ایک خاندان، ایک گھر کا سگا بھائی ایک نہیں تو چھوڑو 57 ملک کی بات۔ ایک زمانہ تھا میرے بھائی جب دنیا مان چکی تھی کہ پوری دنیا کو تباہی سے، بربادی سے اسلام بچاتا ہے، مگر آج وہی دنیا کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کو اسلام تباہ کر رہا ہے۔ کس وجہ سے بھائی؟ میرے اخلاق کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے، میرے کیریکٹر کی وجہ سے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے مگر اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے مگر اللہ کی نہیں مانے ہیں۔ ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے مگر نبی کی شریعت سے ہم کوسوں دور نکل چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ پوری دنیا میں تباہی سے اسلام تباہی سے بچاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج وہی دنیا کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کو اسلام تباہ کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ پوری دنیا میں پردے کا پیغام اسلام دیتا ہے، مگر آج وہی دنیا کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کو بے حیا، بے پردہ اسلام کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ جہاں مسلمانوں کا کنبہ ہوتا ہے، جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ رہا کرتے ہیں، جہاں مسجدیں آباد ہوتی ہے، جہاں مدرسہ ہوا کرتے ہیں، جہاں علامہ مولانا اسرار الحق صاحب رہا کرتے ہیں، ضمیر الدین چترویدی رہا کرتے ہیں، جہاں علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے، کبھی غیبت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ مگر آج مسلمان اپنے کردار سے، کیریکٹر سے، ادائی زندگی سے لوگوں کو ہم اور آپ یہ میسج دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہے، جھوٹ بولنے والا کوئی ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک زمانہ تھا جب دنیا مان چکی تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، مگر آج سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہم مسلمان ہیں، جھوٹ بولنے والے ہم مسلمان ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے بھائی جب دنیا مان چکی تھی کہ جہاں مسلمانوں کا کنبہ ہوتا ہے، جہاں مسلمانوں کے لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ رہا کرتے ہیں، جہاں مسجدیں آباد ہوتی ہے، جہاں مدرسہ رہا کرتے ہیں، جہاں نبی کے غلام رہا کرتے ہیں، جہاں غوث پاک کے چاہنے والے رہا کرتے ہیں، خواجہ کے ماننے والے رہا کرتے ہیں، وہاں کے نوجوان کبھی شراب نہیں پیتے۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے گا آج کون ایسی سوسائٹی ہے، کون ایسا محلہ کے نوجوان ہے، کون ایسے خاندان کے نوجوان ہیں جو شراب نہ پیتے ہو؟ اگر کوئی شراب نہیں پیتا ہے تو آج کل وہ فیشن چلا ہے مولانا کہ آج کل وہ کوریک سے پیتا ہے، اگر کوئی کوریک سے نہیں پیتا ہے تو وہ دارو پیتا ہے، اگر کوئی دارو نہیں پیتا ہے تو وہ تاری پیتا ہے، اگر کوئی تاری نہیں پیتا ہے تو وہ بھانگ کھاتا ہے، اگر کوئی بھانگ نہیں کھاتا ہے وہ چرس پیتا ہے، اگر کوئی چرس نہیں پیتا ہے تو وہ نشے والا انجیکشن لگاتا ہے۔ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کیا وہ دارو پینے والا، وہ تاری پینے والا، وہ شراب پینے والا، وہ کوریک سے پینے والا وہ بولے کہ ہمارے کردار سے، ہمارے کیریکٹر سے میرے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، میرے گھر کا ماحول سدھر جائے؟ سدھر سکتا ہے؟ نہیں سدھر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم ہیں دارو پینے والے، ہم ہیں شراب پینے والے، تو ہمارے گھر کا ماحول کیسے اچھا ہوگا؟ آؤ چلتے ہیں اجمیر معلیٰ کی دھرتی میں لے کر کے۔ جب اجمیر معلیٰ کی دھرتی میں سرکار غریب نواز نے قدم رکھا ہے، ان کے قدم رکھنے کی برکت یہ ہے جب آپ نے اسلام کی خدمات کو انجام دینا شروع کیا ہے، جب آپ نے دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، جب سرکار غریب نواز نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی ہے، تو سرکار غریب نواز نے کسی نان مسلم سے، کسی بے ایمان سے جا کر یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، سرکار غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے مبلغ بن جاؤ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، بلکہ غریب نواز نے جب دین کا کام کرنا شروع کیا، دین کا کام کرنا شروع کیا، جب سادگی سے آپ نے اسلام کا کام کرنا شروع کیا، آپ نے کسی نان مسلم سے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ۔
ماشاءاللہ دیکھیں شاعر اہل سنت چمنستان رضوی کے مہکتے پھول میرے ملت کے نوجوانوں قاری اختر ضیاء مظفر پوری کی آمد ہو چکی ہے، ممبر رسول پر تشریف لا چکے ہیں، ان کے نعت خانے سے آپ حضرات بھی محظوظ ہوں گے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے جب سادگی سے اسلام کی خدمات کو انجام دیا ہے تو میرے ملت کے نوجوانوں نے کسی نان مسلم سے آپ نے نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، بلکہ کردار ایسا پیش کیا، اخلاق ایسا پیش کیا، ادائی زندگی ایسا پیش کی کہ کم ہی دنوں میں 90 لاکھ لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ سب سے سنہرا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے میرے ملت کے نوجوانوں، اور اس کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ آج ساری دنیا میں آج مسلمان تباہی کے کنارے کھڑا ہے، ٹی وی اسکرین پر آج مسلمانوں کی تباہی، ٹی وی اخبار کے فرنٹ پیج پر ہمارے بچوں کی جیل جانے کی خبر چھپی رہتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ ٹی وی اسکرین پر آج ہماری تباہی کی خبر، اخبار کے فرنٹ پیج پر ہمارے بچوں کی جیل جانے کی خبر چھپی رہتی ہے؟ پیغمبر اعظم کا وعدہ ہے کہ جس کے پاس ایمان رہتا ہے برکتیں اس کے گھر میں ہوتی ہے، جو نماز کا پابند ہوتا ہے کبھی بھی اس کے گھر میں تباہی اور بربادی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدل سکتے۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں اور آپ کو بدلنا ہوگا۔ سرکار غوث پاک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ جو کون ولی ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، مادر زاد ولی ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ سرکار غریب نواز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ میرے ملت کے نوجوانوں بہجت الاسرار شریف وہ کتاب ہے جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا انداز تحریر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ میرے ملت کے نوجوانوں حضرت خضر اعلیٰ حضرت جیسے لوگ سرکار غوث پاک کے بارے میں کہہ چکے کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ میرے ملت کے نوجوانوں شکر ولایت کی منزل کا نام، شکر ولایت کی منزل کا نام ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے ذہن کو قریب کرو، سرکار غریب نواز وہ ولی ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ سرکار غریب نواز میرے ملت کے نوجوانوں صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھو کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ خضر علیہ السلام جن کو اللہ نے آب حیات عطا فرمایا ہے، آج بھی وہ زندہ ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں۔ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کی امت میں غوث الاعظم جیسا ولی پیدا نہیں ہوا، اور امت محمدیہ میں امام مہدی تک غوث الاعظم جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم اس غوث کے چاہنے والے ہیں، ہم اس خواجہ کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آج اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ نے ایمان کا تمغہ بھی عطا فرما دیا، ایمان والا فرما بھی دیا، اس کے بعد میرے کریم نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ جب ایمان بھی مل گیا اللہ سے ڈر، جب ایک انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے ایمان لانے کے بعد، جب وہ متقی ہو جاتا ہے، جب ایک انسان متقی ہو جاتا ہے تو وہ خود نماز کا پابند ہو جاتا ہے، روزے کا پابند ہو جاتا ہے، جماعت کا پابند ہو جاتا ہے، خود اس کی راتیں مصلی پر گزر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہنے کی کیا وجہ، کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب، اس کی تفسیر یہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، تو شیطان اس عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ میں کیسے اس کے ایمان کو چھین لوں، کیسے اس کے عبادت کو برباد کر دوں، ضائع کر دوں۔ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا اے مولا تو مجھے مہلت دے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندے کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ دوسرے راستے پر جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں وہاں بیٹھوں گا، بلکہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندے کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ اتقاء کی دولت اگر تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن وہ بندہ جو اللہ
اللہ سے واصل ہو چکا ہے، جن کا رشتہ اللہ سے جڑ چکا ہے، جو رب کا قرب پا چکے ہیں، جو ان کی ولایت کی منزلیں طے کر چکے ہیں، اگر اس اللہ والے کے دامن کو پکڑ لو گے تو اللہ والوں کے دامن کی برکت سے تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری عبادت کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ غوث کا چرچا کرتے ہیں، غوث کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث پاک سے محبت کی بات کرتے ہیں، غوث پاک کے نام پر ایصال ثواب، قرآن خوانی اور محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے میرے ملت کے نوجوانوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل پہ گندا ہو تیرا نام کہ وہ دس کے رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تگرا تیرا۔ یعنی جہاں غوث پاک کا نام ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا، بلکہ الٹے ہی پاؤں بھاگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت معاب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ شیطان کا وار آپ پر، آپ کے مریدین پر نہیں چلتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک وہ ولی ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ شیطان ولایت کی منزل پر پہنچنے کے قریب تھے، بہتوں کو شیطان نے ورگلایا، شیطان نے بہکایا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ شیطان ایک دن میرے پاس بھی آیا تھا۔ یہ روایت شیخ غوث پاک کے شہزادے شیخ ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ شیطان ایک دن میرے پاس آیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں بھوکا اور پیاسا تھا۔ ایک بات آپ سنیں، آخری بات، کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے نا شیطان اس کے پاس ویسا ہی شکل بنا کر کے جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، شیطان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ جس کی شکل چاہے بنا سکتا ہے، مگر صرف اور صرف اللہ کے نبی کی صورت اور شکل نہیں بنا سکتا ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کر پڑھیں تو معلوم ہوگا میرے ملت کے نوجوانوں۔ اس لیے وہ ڈاکٹر بن کر بھی آ سکتا ہے، مولوی بن کر بھی آ سکتا ہے، علامہ بن کر بھی آ سکتا ہے، مفتی بن کر بھی آ سکتا ہے۔ تو پہچانیں گے کیسے کہ یہ شیطان ہے کہ انسان ہے؟ تو دیکھ لینا، اگر کوئی انبیاء کی تعظیم کے خلاف بات کرے، اگر کوئی اولیاء سے محبت کے خلاف بات کرے، اولیاء کی تعظیم کے خلاف بکواس کرے، سمجھ لو چہرہ کوئی بھی ہے وہ شیطان ہے۔ اور جو اولیاء سے محبت کی بات کرے، نبی کی تعظیم کی بات کرے، نبی سے محبت کی بات کرے، نبی کی عظمت کی بات کرے، اخلاق کی بات کرے، کردار کی بات کرے، غوث پاک سے محبت کی بات کرے، سمجھ لو کہ وہ انسان ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج بخاری شریف کا حوالہ دے کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوششیں لوگ کرتے ہیں، مسلم شریف کا حوالہ دے کر لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اے میرے ملت کے نوجوانوں، تمہیں، ہمیں، آپ کو، سب کو، میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہمیں اور اپنے آپ پر غور و فکر کر کے سچا مسلمان بن کر کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ہم مدرسوں کو آباد کرنے والے ہیں، ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں، بڑوں کا ادب ہم کرتے ہیں، چھوٹوں سے پیار ہم کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، فواحش، مکاری، عیاری سے ہم بچتے ہیں۔ جس دن مسلمان دنیا دارانہ کلچر کو تیاگ کر ایک اللہ کی عبادت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے موافق زندگی گزارے گا، قسم خدا کی جو آج ٹارگٹ دے رہا ہے نا وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ ظالم یہ کہہ گزرے گا کہ کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو سچا پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دے کر ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام کامیابی کی طرف رواں دوا ہو سکتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے میں ہم سے، سننے میں آپ سے جو لغزشیں ہوئی، جو خطائیں ہوئی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد آپ حاضرین کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب کی سیر چمن